اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ سورہ آل عمران جو سورہ نمبر 3 ہے اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ دین کی کوئی بھی بات ہو، مذہب کی کوئی بھی بات ہو تو بنا ثبوت کے نہ مانو، اس کا ثبوت ضروری ہے۔ اور ثبوت کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ غلط بات کہنے والے، مذہب میں غلط بات کہنے والے بھی ثبوت دیتے ہیں، اور وہ فریبی ثبوت ہوتا ہے۔ تو ثبوت کی پہچان یہاں پہ اللہ نے بتایا ہے اس آیت میں۔ سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے بتایا ہے کہ ثبوت کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں کسی عمل کا، یا صحیح حدیث سے ثبوت دے رہے ہیں، تو ثبوت کس طرح کا ہونا چاہیے یہاں پر یہ صاف صاف اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ آپ اس آیت کو پڑھ کر کے دیکھیے، میں بتاتا ہوں۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھی ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کے مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ آیت، اس کا کہنا، اس آیت کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں محکم آیتیں ہیں، آیات محکمات، محکم آیتیں، محکم جس کا معنی بالکل کھلا ہوا ہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہو، ایک معنی ہو، دو ٹوک لہجے میں، اب معنی جس کا بالکل صاف ہو، سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو، اس آیت کو محکم آیت کہتے ہیں، آیات محکمات۔ اور ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے۔ قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ام الکتاب یہی ہے، کتاب کی ماں، مطلب اصل کتاب یہی ہے جو آیتیں صاف صاف معنی والے ہیں، جس کا ایک معنی نکلتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں اللہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض آیتیں متشابہ بھی ہیں۔ تو ایک کون سی آیت ہوئی محکم اور دوسری کون سی آیت ہوئی متشابہ، دو طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ تو متشابہ آیت جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے، متشابہ آیت کا کیا نکلتا ہے؟ ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے۔ اب محکم آیت کیا ہوتی ہے؟ ایک معنی والا، اس کا ایک سے زیادہ معنی نہیں نکلتا ہے نا۔ متشابہ آیت کیا ہوتی ہے؟ ایک سے زیادہ معنی والی، جس کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے۔ تو یہیں پر اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اخرو متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہ ہیں قرآن کی، ہے نا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہوتی ہے، فَيَتَبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، اپنے فتنہ کو پورا کرنے کے لیے، اس میں سے تعویل کھوجنے کے لیے، ثبوت کھوجنے کے لیے۔ جو مذہب میں فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ بھی تو ثبوت دیتے ہیں، تو وہ ثبوت کہاں سے کھوجتے ہیں؟ یہی متشابہ آیت کو پکڑ کے ثبوت دیتے ہیں۔ متشابہ آیت آپ کو کہیں گے دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ تو متشابہ آیت ہے، اس کا دو معنی نکلتا ہے، تین معنی نکلتا ہے، اور وہ اپنے حساب کا معنی اس میں فٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں نا یہ بات۔ جو آدمی ثبوت کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ ثبوت کے صحیح ہونے کی پہچان کیا ہے، ثبوت کے مضبوط ہونے کی پہچان کیا ہے، وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔
تو ہم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ثبوت جو قرآن اور صحیح حدیث سے دیا جاتا ہے عملوں کا، نیک عمل کا ثبوت قرآن اور صحیح حدیث سے دیا جاتا ہے نا. تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ثبوت مضبوط اور کمزور کیسے ہوتا ہے، صحیح اور غلط ثبوت کیسے ہوتا ہے. کمزور اور مضبوط دو طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ ثبوتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جو محکم آیت ہیں وہ ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور جو متشابہ آیت ہیں وہ ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محکم آیت کا معنی ایک ہی نکلتا ہے اور متشابہ آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہوتی ہے وہ متشابہ آیتوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے فتنہ کا ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کا صحیح تعویل جو ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے صحیح تعویل. اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہے نا. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے، ہم نے مانا. کل من عند ربنا، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے. جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ اس کو تو تعویل کا استعمال، اس کا تعویل نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، غلط استعمال اس کا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جیسا یہ آیت نازل ہوا ہے ہم اسی روپ میں اس کو ہم مانتے ہیں، ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے. یہ کون کہتا ہے؟ علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ، ہے نا. تو ثبوت کتنے طرح کا ہونا چاہیے؟ دو طرح کا ثبوت ہوتا ہے. قرآن سے دو طرح کے ثبوت ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے محکم آیت کا ثبوت جس کے ایک معنی ہے، اور ایک ہوتا ہے متشابہ آیت کے ثبوت جس کے ایک سے زیادہ معنی. جیسے آپ کو بتا دیں کہ محکم آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی میں بھی انسان ہوں. تو یہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا ہے؟ انسان ہے. لیکن انسانوں میں کیا تھے؟ وہ افضل البشر، ہے نا. وہ انسانوں میں سب سے افضل تھے، مرتبہ بہت بڑا تھا، لیکن تھے وہ انسان. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے. قل کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، تمہاری ہی بیچ کا انسان ہوں، اور تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے اور تم پر اللہ کی وحی نہیں اترتی، یہ فرق ہے. تو یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں رکھا اس آیت کو. اور ایک آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے تمہاری طرف جو ہے نور بھیجا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تو قل انما انا بشر مثلکم کیا ہے؟ یہ محکم آیت ہے، اس کا ایک ہی معنی نکلتا ہے، دو نہیں، ایک سے زیادہ نہیں نکلتا ہے. میں نے تمہاری طرف نور بھیجا، ایک نور بھیجا. تو یہ متشابہ آیت ہے، اس کا ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، روشنی بھی ہوتا ہے. اور نور کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کا نور، اس کو بھی نور کہتے ہیں، اللہ کے نور کو بھی نور کہا جاتا ہے. اور نور کا مطلب روشنی بھی ہوتا ہے. اور نور کا مطلب ایک اور ہوتا ہے ہدایت کی روشنی، صحیح راستہ دکھانا، صحیح راستہ، تو یہ دکھانے والی روشنی، ہدایت کی روشنی اس کو بھی بولتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ کہیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی روشنی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے گا نور، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے گا اللہ کا نور. اب تو تینوں بات کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ ثبوت نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سے زیادہ معنی والی آیت ہے نا یہ، تو اس کو ثبوت کے طور پر آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہی اللہ نے سکھایا آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 میں. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن کو سمجھیں گے، تو اللہ نے تمام باتیں آپ کو سکھا دی ہیں، بتا دی ہیں. اور جب آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، تب آپ غلط راستے پر چلے جائیں گے، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، دوسرے کے چکر میں پڑ جائیں گے.
تو آپ کہیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ ہم کو یہ بہکا دیا، وہ بہکا دیا، یہ بہکا دیا، وہ بہکا دیا، تو اللہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. آپ قرآن تو دے دیا گیا تھا نا آپ کو. آپ کیوں نہیں پڑھے؟ آپ کیوں نہیں سمجھے؟ آپ کیوں نہیں تحقیق کیے؟ آپ کو زندگی کس لیے دی گئی تھی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.